اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ۔ تو اس سے پہلے ہم نے پلاننگ اور ڈیسیجن اور اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ پروسیس کی جو ہے ڈیفینیشن پڑھی، اور ہم نے ایک پورا پروسیس پڑھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ایگزیبٹ 15.13 میں جو ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم جو ہے ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اور ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اوور ویو آف مینیجریل ڈیسیجن میکنگ، کہ جب بھی ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں یا مینیجر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کو یوز کرتا ہے، کون کون سے پرابلمز ارائز ہوتے ہیں، کون کون سے کنڈیشن میں کون سے سٹائلز کو یوز کرتا ہے، کون سے اپروچز کو یوز کرتا ہے، اور جب ڈیسیجن میکنگ لیتا ہے تو اس میں وہ کیسے چوائسز کو، الٹرنیٹیوز کو یوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی ڈیسیجن میکنگ کریں گے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا اور ہمارے لیے خود بخود جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور وہ صحیح ہوگی، ہمیشہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیسیجن کیسے غلط ہو سکتے ہیں، کس ریزن کی بیس پہ کون سے پرابلم جو ہیں وہ ارائز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم ڈیٹیل سے ان اپروچز کو، پرابلمز کو اور ڈیسیجن میکنگ کو ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے ڈیسیجن میکنگ کنڈیشن، کہ ہم ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کن کن کنڈیشنز میں جو ہے ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، کون سے کنڈیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ ہم ڈیسیجن میکنگ کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ الٹرنیٹیوز ڈیسائیڈ کریں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے وہ ہے سرٹینٹی۔ ٹھیک ہے، سرٹینٹی کیا ہے؟ as a situation in which a manager can make accurate decision because the outcome of every alternative is known۔ ٹھیک ہے، سرٹینٹی کیا ہے؟ سرٹینٹی ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن ہے جس میں مینیجر ایکوریٹ ڈیسیجن پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکوریٹ ڈیسیجن کس طرح پرفارم کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے آؤٹ کمز کے بارے میں، اس کے پاس یا تو ایکسپیرینس کے تھرو یا انفارمیشن کے تھرو یا اس کی جو گٹ فیلنگز ہوتی ہے اس کے تھرو وہ کیا کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ ڈیسیجن میکنگ لوں گا، اگر میں اس طریقے سے اپنا کام پرفارم کروں گا، تو آپ کا جو الٹرنیٹیوز ہوں گے، آپ کی جو ہر ایک سٹیپس اور ایکشنز ہوں گے، وہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹ جو ہیں پرووائڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، دس از ان کریکٹرسٹکس آف مور مینیجریل ڈیسیجن، اور یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے جو سوچا، آپ نے جو سمجھا یا جو آپ کو صحیح لگا وہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا، وہ ہمیشہ مینیجریل ڈیسیجن ٹھیک ہوگی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہ اس ڈیسیجن میکنگ کی کریکٹرسٹکس ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنی آپ محنت کرو گے اتنے ہی آپ کے اچھے مارکس آئیں گے، اچھی جی پی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ایکوریٹ ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا آپ نے اپنی بکس ہیں، اپنے جو لیکچر ہیں ان کو سننا ہے، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں لیکچر سے ریلیٹڈ ان کو پرفارم کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی اور بکس پڑھ رہے ہیں، کوئی اور چیزیں ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو آپ نے سرٹینٹی تھی وہ آپ کی اپوزٹ ہو جائے گی۔ پڑھائی آپ نے اگر کرنی ہے مارکس حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہی چیز کریں جو کہ آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، جو کہ آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے رسک۔ مور کامن ان از دی سچویشن آف رسک۔ اب یہ رسک کیا ہے؟ یہ سب سے کامن سچویشن ہے۔ ہمیشہ
आपके साथ रिस्क अटैच होगा, ठीक है। एक ऑथर ने कहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस आप कभी भी ना करो, ठीक है। क्या कहा था कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस करने में रिस्क नहीं है तो वो काम आप कभी भी ना करो। क्यों ना करो? रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है क्योंकि आप जब पता है कि आपको फेलियर नहीं मिलेगा तो आप उस काम को फिर सही नहीं परफॉर्म करोगे, आप लेज़ी होगे। और जब एक बंदा लेज़ी हो जाए और जब एक बंदा काम को परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर देखें कि उसका रिजल्ट भी वैसे नहीं आता जैसे आपने एक्सपेक्ट किया होता है, ठीक है। तो in which the decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcomes, ठीक है। तो फिर क्या करता है डिसीजन मेकर? क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है कि कितना सर्टन मैं हूँ, कितना मैं जो है मुतमईन हूँ अपने आउटकम से, कितना मैं उस आउटकम को हासिल करूंगा, वो एस्टिमेट लगाता है, ठीक है। तो जब रिस्क का फैक्टर होगा तो रिस्क के फैक्टर में फिर आपने क्या करना होगा, एस्टिमेट लगाना होगा, आपने प्रिडिक्शन करनी होगी कि कैसे जो है वो मैं अपनी सिचुएशन को सर्टन बना सकता हूँ, ठीक है, और इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ ताकि मेरा जो आउटकम है वो हमारे पास ठीक आ जाए, ठीक है। तो हम सर्टेनिटी की तरफ देखते हैं और अपने आप को एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना कुछ हम हैं यकीनी तौर पे हासिल कर सकते हैं अगर रिस्क हुआ भी तो, ठीक है। तो 5.8 shows an example of how a manager might make a decision using expected values when considering the condition of risk। हमने पिछली टेबल्स पढ़ी थी ना, 10 पॉइंट्स दिए, 8 पॉइंट्स दिए, 7 पॉइंट्स दिए, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, और उसने रिस्क को कंसिडर किया, रिस्क को देखा और उसी के मुताबिक जो है उसने फिर डिसीजन मेकिंग की थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, और आप एस्टिमेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हो, ठीक है, आप एज्यूम करते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। जिस तरीके से कभी आपने लूडो खेली है, लूडो में आप लोग क्या करते हो, आपका जो है वो आपके सामने अगर कोई मुखालिफ गोटी पड़ी होती है तो आप क्या करते हो, आप एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी लगाते हो, अनसर्टन सिचुएशन होती है, आप कहते हो कि अगर 2 आ गया तो मैंने इसको मार दिया, अगर 3 आ गया तो इसके सामने मैं आ जाऊंगा, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर मैंने गलत नंबर ले आया तो अगला मुझे नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये अनसर्टन है, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं होती कि आप उस पर फिर क्या करो, डिसीजन मेकिंग ले सको। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, मे फोर्स मैनेजर टू रिलाई और इंटीन्यूएशन, ठीक है, गैसेस एंड गट फीलिंग्स। तो फिर वो क्या करता है, इंटीन्यूएशन पे फोकस करता है, गैसेस लगाता है, ठीक है, अपने आप को जो है अपनी गट फीलिंग के कि चलो बस ट्राई करता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, किस्मत में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है जो आगे लिखा हुआ है वही हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीन्यूएशन, गैसेस एंड गट फीलिंग्स जो है इनके ज़रिए आप क्या करते हो, अपनी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एबिलिटी, इंटीन्यूएशन के मीन्स कि आपकी एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करो विदाउट एनी रीजनिंग, आपकी माइंड जो है, ठीक है, आपका माइंड आपको कहता है, जिस तरीके से बहुत लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि 2 ही आएगा और 2 के साथ मैं मारूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ज़्यादा श्योरिटी शो करते हैं, इसको इंटीन्यूएशन कहते हैं कि आप श्योर होते हो कि मैंने ये गेटी जो है मारनी है। बाकी आगे गैसेस भी हैं, इस तरीके से गट फीलिंग्स भी आपकी होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है, सर्टेनिटी, सर्टन कंडीशन हमें पता होता है, रिस्क की कंडीशन हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती
پھر ہم اسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ فیوچر میں کیا ہے ہمارے سامنے، اور پھر بھی آپ جو ہے وہ ایکوریٹ ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ نیکسٹ سائڈ میں ہمارے پاس ہے ڈیسیجن میکنگ سٹائل، ٹھیک ہے، کہ ہم کیسے جو ہے کس سٹائل سے کس طریقے سے ہم ڈیسیجن میکنگ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈائمینشن آف ڈیسیجن میکنگ سٹائل۔ سب سے پہلے جو ڈائمینشن ہے وہ وے آف تھنکنگ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹالرنس فار ایمبیگوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا وے آف تھنکنگ، کہ آپ کیسا سوچتے ہیں، آپ کی تھنکنگ کیسی ہے، ریشنل تھنکنگ ہے، آرڈرلی تھنکنگ ہے، اور کنسسٹنٹ تھنکنگ ہے آپ کی۔ ریشنل مینز عقل مندی سے، آپ سوچ وچار سے اپنے سامنے انفارمیشن رکھیے، اپنے سامنے ڈیٹیل رکھیے، اپنے سامنے آرڈرلی ہر ایک چیز کو آپ آرڈر دے دیتے ہو پرائیورٹی کے بیس پہ، جس طریقے سے ہم نے کل پرائیورٹی دی تھی ہر ایک چیز کو کہ کس پرائیورٹی کے بیس پہ جو ہے ہم نے پرفارم کرنا ہے۔ اور کنسسٹنسی، آپ بار بار آپ کے سامنے وہ پرابلم آ رہے ہیں اور آپ بار بار جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ لے رہے ہیں، کنسسٹنٹس رہتے ہیں آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ پہ، کبھی بھی آپ ڈیسیجن میکنگ کو چینج نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس وے آف تھنکنگ دوسرا بھی ہو سکتا ہے انٹیویٹیو، بغیر کسی انفارمیشن کے جب آپ کیا کرتے ہو ڈیسیجن میکنگ لیتے ہو، ٹھیک ہے، انسٹنکٹیولی، کانشیس ریزننگ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو، انسٹنٹلی آپ کیا کرتے ہو ڈیسیجن میکنگ لیتے ہو۔ کریٹیو وے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یونیک، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ انفارمیشن کے بیس پہ ہر ایک چیز کرتے تھے، کنسسٹنٹلی آپ ہر ایک چیز پرفارم کرتے تھے، لیکن ابھی کیا کر رہے ہو آپ، ابھی آپ اپنے انسٹنکٹس کو یوز کر رہے ہو، انفارمیشن پہ فوکس نہیں کرتے، اتنی ریزننگ نہیں کرتے، بلکہ آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہو کریٹیو وے میں، کچھ یونیک، ایسا جو پہلے کسی نے نہیں کیا، ڈفرینس، سب سے ڈفرینس آپ کیا کرتے ہو پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کریٹیو یونیک کیوں ہم اس کو کہتے ہیں، ریزن یہی ہے کہ جب کوئی چیز آپ نئی بناتے ہو، جب آپ کوئی چیز ڈفرینٹ بناتے ہو تو اس کا کسی کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، اگر انفارمیشن ہوتی تو وہ آلریڈی اس چیز کو بنا چکے ہوتے، اس سے کیا ہوتا، اس سے ہمارے پاس وہ کریٹیوٹی اور ڈفرینس نہ آتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ون ہے ٹالرنس فار ایمبیگوٹی۔ ٹالرنس مینس رواداری بھی اس کو کہتے ہیں، برداشت بھی اس کو کہتے ہیں، ڈفرینٹ میننگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ایمبیگوٹی کو ابہام بھی کہتے ہیں، اور ایسی چیز جس کی ایک سے زیادہ میننگ ہوتی ہے، ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کلیئر چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹالرنس فار ایمبیگوٹی، کہ آپ برداشت کرو ایک چیز کو جس کی ایک سے زیادہ شکلیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ڈیسیجن میکنگ سٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پرابلم ہوتی ہے تو اس کا سلوشن، ایک سے زیادہ سلوشن آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ میں برداشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ لو ٹالرنس شو کرو۔ لو ٹالرنس مینس ریکوائر کنسسٹنسی اینڈ آرڈر، کہ آپ ہر ایک چیز کو آرڈر میں کرو، ہر ایک چیز کو اس کی پریورٹی بناؤ، ٹھیک ہے۔ یا ہائی ٹالرنس، ٹھیک ہے، ہائی ٹالرنس میں کیا ہے، آپ ملٹیپل تھاٹس کو ویلکم کرو، لوگوں کی جو ہے وہ رائے کو آپ بلاؤ، لوگوں سے کہو کہ آپ ڈیفرنٹ رائے دو ہمیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرو، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ایمبیگوٹی بڑھ جائے گی۔ تو ہائی ٹالرنس ٹو ایمبیگوٹی کب ہوگی، جب زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو انفارمیشن دیں گے، آپ کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور لو ٹالرنس میں کیا ہے کہ آپ کنسسٹنس رہیں گے اور آپ پریورٹی دیں گے لوگوں کو، آپ آرڈر کو دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے آپ اپنے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیسیجن میکنگ وے آف تھنکنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عقل پہ بیس پہ ڈیسیجن لینی ہے، خود سے ڈیسیجن لینی ہے، یا آپ نے کریٹیو یا کوئی یونیک وے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اور ٹالرنس ٹو ایمبیگوٹی کیا ہے کہ آپ کنسسٹنسی لانا چاہتے ہیں، آرڈر اینڈ ڈسپلن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کم سے کم انفارمیشن ہو،
اور ہائی ٹالرنس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تھاٹ ملٹیپل تھاٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. اس سلائیڈ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہمارے پاس ہیں. ایک ہے ڈائریکٹیو سٹائل ہے, دوسرا انالیٹک سٹائل ہے, تھرڈ ون کانسیپچول ہے, اور اس طریقے سے بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دیکھیں تو ٹالرنس لیول کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور یہاں پہ دیکھیں تو وے آف تھنکنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے, ریشنل ٹو انٹیویٹیو, اور دوسرا جو ہے ٹالرنس لو ٹو ہائی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹالرنس بھی لو ہے, ٹھیک ہے, اور وے آف تھنکنگ ریشنل بھی لو ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہوا کہ ڈائریکٹیو جو سٹائل ہے اس میں کیا ہوگا, ریشنل, وہاں پہ عقل مندی سے کام لیا جائے گا. ٹھیک ہے, عقل مندی سے کام کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو منیمل انفارمیشن کی ضرورت ہوگی اور آپ فیو الٹرنیٹیوز کو اسٹڈی کریں گے. کیونکہ ٹالرنس انفارمیشن بھی آپ کے پاس لو ہے. ٹھیک ہے, ٹالرنس مینس کہ لو انفارمیشن, ہم نے پیچھے سلائیڈز میں پڑھ لیا نا کہ وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, کم انفارمیشن کو جمع کرتے ہیں, کم الٹرنیٹیوز کو دیکھتے ہیں, اور ریشنل میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کنسسٹنسی لاتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرلی آرڈر ان کو ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ لائن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹیو میں کہ یوز منیمل انفارمیشن اینڈ کنسیڈر فیو الٹرنیٹیوز. تو اس کو ڈائریکٹیو ڈیسیجن میکنگ سٹائل کہا جاتا ہے, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, منیمل انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں اور فیو الٹرنیٹیوز کو کنسیڈر کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ ہے. زیادہ الٹرنیٹیوز ہوگی تو زیادہ ایمبیگوٹی ہوگی, زیادہ ہمارے پاس ڈسٹربنس ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ان کو جو ہے سالو کرنے میں, دیکھنے میں, انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ ہوگا. یہاں پہ دیکھیں تو انالیٹیکل ہمارے پاس انالیٹیکل ہے, تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایمبیگوٹی لیول آپ لوگوں کے پاس ہائی ہے, لیکن جو آپ کے پاس وے آف تھنکنگ ہے وہ کیا ہے, ریشنل ہے. ٹھیک ہے, ریشنل ہے, اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایمبیگوٹی سچویشن جو ہے, ٹالرنس ٹو ایمبیگوٹی وہ ہائی ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میک کیئرفل ڈیسیجن ان یونیک سچویشن. یہاں پہ کیوں یونیک سچویشن, کیونکہ یہاں پہ انفارمیشن تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے, ایمبیگوٹی یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک یونیک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو, تو اور پھر آپ کیا کرو, آپ ان ساری انفارمیشن سے پھر آپ ایک ایسا پوائنٹ نکالو جو کہ آپ کے پرابلم کو اور آپ کے سولوشن کو جو ہے وہ سالو آؤٹ کر سکتا ہے. جس طریقے سے ہم نے پریویس ڈائیگرامز میں پڑھا تھا, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا, کاسٹ پہ, فائنینشیل کوالیفیکیشن پہ, ہسٹری آف فرینچائز پہ, فرینچائز سپورٹ پہ, اسی طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے, اب ہم دیکھیں تو یونیک سچویشن ہے, ڈفرینٹ ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہیں, اسی کے بیس پہ ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کرائیٹیریا ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا, اور ان میں سے جو بیسٹ تھا اس بیسٹ کو ہم نے کیا کر لیا, چوز کر لیا. ٹھیک ہے, تو کیئرفل ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے ایسی یونیک سچویشن میں جب ہمارے پاس ٹالرنس جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے, مینز ہمارے پاس ایمبیگوٹی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھر نیکسٹ ون ہے بیہیویئر ڈیسیجن میکنگ سٹائل. بیہیویئر میں کیا ہوتا ہے, انٹویٹیو سٹائل, انٹویٹیو سٹائل. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ہائی ہے وے آف تھنکنگ, مینز کہ آپ کریٹیو سوچتے ہیں, آپ اپنے انسٹنٹ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بیہیویئر اپروچ یہاں پہ ہائی ہے, اور ایمبیگوٹی آپ کے پاس لو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ آپ کے پاس لو ہے. تو لو مینز کہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے, بیہیویئر ڈیسیجن میکنگ سٹائل میں آپ کیا کرتے ہو, اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہو, کوشش کرتے ہو کہ کریٹیو وے کو فائنڈ آؤٹ کرو, انسٹنٹ اپنے مائنڈ میں جو آپ کی چیزیں ہیں
ان کو فائنڈ آؤٹ کرو اور اس کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کریٹو چیز ہے، پہلی دفعہ ایک چیز بن رہی ہے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں بیہیویئر؟ Avoid conflict by working well with others and being receptive to suggestion. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اوروں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام پرفارم کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ طریقہ کیا کرنا ہوگا؟ یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جس طریقے سے آپ بہت دفعہ دیکھتے ہو نا کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی غصے میں ہو جاتے ہیں کہ آپ نے میرے آئیڈیا کو قبول نہیں کیا، آپ نے جو ہے میری بات کو نہیں مانا، اور جو ہے آپ نے میری چیز کو پریفرنس نہیں دی، تو اس چیزوں سے کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس تعلقات کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے اوائڈ دا کانفلکٹ بائی ورکنگ ویل ود ادر اینڈ بینگ ریسیپٹیو ٹو سجیشن. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں سجیشن کو اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کانفلکٹ کو ختم کر سکے، کانفلکٹ کو جو ہے وہ ایسے طریقے سے ختم کریں کہ جس سے آپ کے کام میں جو ہے وہ تاخیر بھی نہ آئے، لوگ بھی ان سے خفا نہ ہو، اور آپ ان سے سجیشن تو لے لیں لیکن آپ کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنی کریٹیو ویز کو استعمال کریں. ریسیپٹیو مینز قبول کرنا، ٹھیک ہے، قبول پذیرائی کرنا، یہ میننگ ہے اس کے. لاسٹ ون ہے ہمارے پاس کانسیپچول ڈیسیجن میکنگ سٹائل. اس میں ہائی ایمبیگوٹی ہے آپ لوگوں کے پاس اور ہائی وے آف تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہائی ہے آپ لوگوں کے پاس. ہائی ایمبیگوٹی مین زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ جمع ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ ہے، یونیکنیس پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مینٹین اے براڈ آؤٹ لک، مینس کہ آپ نے آگے کا سوچنا ہے، آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. اینڈ کنسیڈر مینی الٹرنیٹیوز ان لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ. تو کنسیپچول ڈیسیجن میکنگ سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ کیا کرو، آگے کا سوچو، آگے کی منزل کی طرف بڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے مینی الٹرنیٹیوز کو فار دا لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ. ٹھیک ہے، تو ڈیسیجن میکنگ سٹائل میں ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں، 4 سٹائل ہیں. ایک ڈائریکٹیو ہے جس میں منیمل انفارمیشن اینڈ فیو الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. پھر انالیٹیکل ہے جس میں ہم نے کیئرفل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کافی حد سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کانسیپچول ہوتا ہے، کانسیپچول میں ہم مینٹین رکھتے ہیں اپنے لانگ ٹرم فیوچر کو، لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ کو، اینڈ زیادہ سے زیادہ الٹرنیٹیوز پہ ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم چیزوں میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. تو آپ کے پاس جتنے زیادہ الٹرنیٹیوز ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگ جو ہے اسموتھلی جا سکتے ہیں. اور بیہیویئر اپروچ میں کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے اوپن فور سجیشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کی سجیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تاکہ کانفلکٹ ختم ہو سکے اور کریٹیو وے میں آپ جو ہے یونیک وے میں ڈیسیجن میکنگ لے سکیں. کریکٹرسٹکس آف ایفیکٹو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے ہمارے پاس کہ کیسے ہم جو ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں، کیسے جو ہے ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ کو میں بہتری لا سکتے ہیں. ہم فوکس کریں امپورٹنٹ ایشو پہ. واٹ از امپورٹنٹ ایشو؟ ایشو ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بحث شروع ہو جاتی ہے، برین سٹارمنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں آئیڈیاز دینا شروع کر دیتے ہیں اور بیچ میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ آواز لگاتا ہے، او بھائی یہ تو بتا دو کہ ایشو کون سا ہے، ڈیسیجن ہم نے کس پہ لینا ہے، ہم تو ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا، جو بھی آپ ڈیسیجن میکنگ لیں گے وہ لاجیکل ہو، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہو، اس کے پیچھے کچھ سجیشن ہو، سجیشن اس طرح نہیں، ایکوریٹ سجیشن ہو.
اور وہ کنسسٹنس ہو. اس طرح نہ ہو کہ کچھ ٹائم بعد آپ اس میں چینجز لے آؤ, اس کو ختم کر دو. ٹھیک ہے, تو اس کے بیک میں کچھ ہونے چاہیے, کچھ انفارمیشن کہ وہ آپ کو بیک کریں کہ آپ نے کیوں یہ ڈیسیجن میکنگ لی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بنیاد ہونی چاہیے اس ڈیسیجن میکنگ کی, اور کنسسٹنس ہونی چاہیے. ایکنالج کریں بوتھ سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو وے آف تھنکنگ اینڈ بلینڈز انالیٹیکل وتھ انٹیٹیوٹیو تھنکنگ. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ آپ سبجیکٹیو تھنکنگ بھی کریں, ٹھیک ہے, برین سٹارمنگ بھی کریں, لوگوں کے ساتھ ڈیسیجن بھی کریں, اور آبجیکٹیوز مینس کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں, ان کو ویٹیج بھی دیں, تاکہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انالیٹیکل وے آف تھنکنگ کو بھی یوز کریں. انالیٹیکل وے آف تھنکنگ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایمبیگوٹی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو, الٹرنیٹیوز کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ پھر کریٹیویٹی بھی لائیں, کریٹیو وے آف تھنکنگ. آپ کے پاس آئیڈیاز آ جائیں, وہ آئیڈیاز تو سارے پرانے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ کہیں سے انہوں نے کاپی کیے ہوں گے, تو آپ ان آئیڈیاز سے ایسے آئیڈیاز کو جنریٹ کریں کہ جو کریٹیو وے میں آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو سالو کر سکیں. requires only such information and analysis as necessary. ان چیزوں پہ فوکس کریں, ان انفارمیشن پہ فوکس کریں, ان انالیسس پہ فوکس کریں جو کہ آپ کے ریکوائرڈ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہیں, نیسیسری ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ کو ایگزام پاس کرنا ہے, تو ایگزام پاس کرنے کے لیے, ایگزام میں اچھے مارکس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو ریڈنگ مٹیریل پرووائڈ کرنا چاہیے, آپ کو لیکچرز پرووائڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو بکس پرووائڈ کرنی چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ فرسٹ آنا ہے, پڑھنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ٹی وی کے بارے میں بتایا جائے, گیمز کے بارے میں بتایا جائے, موبائل کے بارے میں بتایا جائے, تو اس سے کیا ہوگا, وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہماری خراب ہو جائے گی. نیکسٹ ون ہے encourages and guides gathering of relevant information and informed opinion. آپ نے انکریج کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے انکریج, کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, تاکہ وہ ریلیٹیو انفارمیشن دے, ریلیٹیو اوپینین دے, اور آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو انفارمیشن دے تو آپ ان کو اگنور کریں اور ان کی جو ہے اپریسیشن کا آپ لوگ خیال نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے ڈیسیجن, ریلائبل ہونے چاہیے, ایزی ٹو یوز ہونے چاہیے, اور فلیکسیبل. فلیکسیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا اس ڈیسیجن میکنگ کو چینج کریں. فلیکسیبل یہ ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیوز ہوں, اور آپ ان ایک الٹرنیٹیو کی جگہ پہ دوسرا الٹرنیٹیوز آپ پھر یوز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیجن یہ کام ہے, یہ چیز ہم نے کرنی ہے. اسٹریٹ فارورڈ ٹارگٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس تک پہنچ سکو, اس ٹارگٹ تک. ٹھیک ہے, اور ریلائبل ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ تو آپ نے ڈیسیجن میکنگ لے لی, اور پھر بعد میں آپ کہو کہ یار یہ ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا. پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے. آپ نے جو ڈیسیجن میکنگ لی ہے وہ آپ کو ریلائبل جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس تک پہنچائے. ٹھیک ہے, ایزی ٹو یوز ہونا چاہیے, اس کو آپ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کریں, اس ڈیسیجن میکنگ کو جو آپ نے لی ہیں, جو آپ نے الٹرنیٹیوز لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے آج کی ڈیسیجن میکنگ کے ٹاپکس. اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.